عبدالعزیز صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہوئے جو میرے انتہائی جن کے ساتھ ہمارا الحمدللہ روانی اور قلبی انٹریکشن بھی ہے، وہ اللہ دیتا ساجد صاحب بھی یہاں آج موجود ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ان کے ساتھ آئے ہوئے جو مہمان ہیں وہ بھی آج بھی ان کے ساتھ آج الحمدللہ اولیہ مرکز احمد میں دفتر کے اندر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی عسکری سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرے جتنے بھی سالاران ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خاکسار، آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عسکری سلام پیش کرتا ہوں۔ آج چونکہ حمید الدین صاحب ہم سے پچھڑے ہوئے ان کے 11 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ شخص ایک رہنما تھا۔ رہنما کا مطلب ہی یہ ہے کہ راستہ دکھانے والا، جسے راستے کا بھی پتہ ہو اور منزل کا بھی اسے یقین ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہنما ہے، وہ رہنما تھا۔ لیکن رہنمائی کی جو ڈیفینیشن علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے قول فیصل کے اندر کی ہے صفحہ نمبر 39 پر، کہ جسے رہنما بننے کا شوق ہو وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال و جان اس کے رستے میں دینے کی پہلے سند حاصل کرے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں کچھ دینے کے اس کو پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر ہونے کے باوجود وہ دینا نہیں چاہتا، پھر وہ رہنما بننے کی کوشش نہ کرے۔ آج کل ہر شخص اگر کسی کے ساتھ اس کی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر دڑرے کے ساتھ وہ نام اپنے ساتھ لکھوا لیتے ہیں کہ بھائی رہنما۔ میں سمجھتا ہوں کہ عذر القرآن دس از ناٹ فیئر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ قرآنک آئیڈیالوجی کے مطابق، فکر قرآن کے مطابق، جو لیڈرشپ کے عنوان سے قیادت اور سیادت کے معاملے میں قرآن نے علم اور جسم کو جو ہے وہ قیادت اور سیادت کا صحیح طور پر جو ہے وہ اس کا تعین کیا ہے۔ قرآن کے اندر اس کے حوالے سے ایک آیت موجود ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ جس کے پاس علم غیر معمولی طور پر اور اس کے پاس اگر جسم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کا حقدار ہے، وہ رہنما بھی ہے، وہ قیادت بھی کر سکتا ہے، وہ لیڈرشپ بھی ہے، لیڈ بھی کر سکتا ہے جماعت کو، ملک کو، یا کسی بھی وہ مکتبہ فکر کو، وہ اس چیز کا ڈیفینیٹلی حقدار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص حمید الدین احمد المشرقی ایک رہنما تھا، اور اس نے اپنا مال و جان، اپنا سب کچھ، اپنا سٹیٹس، اپنی ایجوکیشن، اپنی تعلیم، وہ لگژری زندگی جسے وہ بہترین انداز کے ساتھ گزار سکتا تھا، سب کچھ اس پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس نے سب کچھ یہ چیزیں وقف کی ہیں۔ ہی واز دی ڈیڈیکیٹڈ پرسنالٹی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز دی لیڈر آف دی پاکستان، ہی واز دی لیڈر آف دی خاکسار تحریک پاکستان۔ لیکن ہم نے ان کے آئیڈیاز کو فالو نہیں کیا ہے بھائی، ہم نے ان کے آئیڈیاز کو سلپ کیا ہے، اور جن قوموں نے، جن لوگوں نے اپنے ہیروز کی، اپنے رہنماؤں کے آئیڈیاز کو سلپ کیا، ان کی قدر نہیں کی، تو پھر پچھتاوا ان کا مقدر ہے۔ 24,000 پیغمبر وہ اللہ کا علم لے کر اس سطح زمین پر مبعوث ہوئے۔ 1,24,000 پیغمبر، کسی کو 500 سال کا ٹائم ملا، کسی کو 900 سال کا ملا، کسی کو 200 سال کا ملا۔ ایک اگر آپ ادنا سا رف ایسٹیمیٹ اگر لگائیں تو 2 کروڑ 40 لاکھ سال کا عرصہ درکار ہے نبی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، اگر آپ اسے پیچھے چلے جائیں تو انسان کا جو وہ ارتقائی پروسیس تھا کہ وہ اس کیلیبر کا نہیں تھا، کہ وہ ڈائریکٹ اس فطرت سے کوئی علم حاصل کرتا۔
اخرجکم من بطون شیء وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس کے جو اجزائی جو سمع و بصر اور افئدہ اس حد تک وہ ڈیولپ نہیں تھے کہ وہ براہ راست کوئی فطرت کے ذریعے کوئی علم حاصل کرتے. پھر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنے علم دے کر انبیاء کو مبعوث کیا گیا. وہ علم تھا جو خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، لیکن لوگوں نے اس علم کو سمجھنے کی بجائے اس نبی کی پرستش شروع کر دی، شخصیت پرستی کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی وجہ سے مذہب اور فرقے ڈیولپ ہوئے، مذہب اور فرقے جنریٹ ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے فرقے پیدا کیے. پھر آہستہ آہستہ سیکوینشلی جتنا بھی ٹائم گزرتا گیا، ان لوگوں نے اس پیغام، اس خدا کی طرف سے نازل شدہ علم کے اندر امینڈمنٹس کیے ہیں، تغیر و تبدل کیا انہوں نے، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ایڈ کی اور اپنی مرضی کی انہوں نے اس پیغام خدا کے اندر سینسر کیا اس اللہ کے اس پروگرام کو. گویا انہوں نے خدا اور اس کے انبیاء کے درمیان ایک کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ابہام پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ایک جھگڑا کریٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور اسی وجہ سے خدا وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر سورہ نساء کے 21ویں رکوع میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کے درمیان ایک جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کی، الکافرون حقا کہا ان کو. اور اسی زمن میں ایک آیت اتری ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے ہی لوگوں کے لیے خدا نے، جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کے درمیان، اس کے لائے ہوئے پروگرام کے درمیان کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی کانفلکٹ ریز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے خدا وحدہ لا شریک نے ان کو الکافرون حقا کہا ہے. یہی اصلی اور سچے کافر ہیں یہ. میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اسلام بھی اسی طرف ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہا ہے. جتنے بھی انبیاء اس سطح زمین پر مبعوث ہوئے وہ علم کے ساتھ مبعوث ہوئے. وہ کسی کو صاحبین، کسی کو محمدی، کسی کو عیسائی اور یہودی بنانے کے لیے نہیں آئے. وہ اسلام لے کر آئے اور وہ مسلم تھے وہ انبیاء. اسلام، what is the mean by اسلام؟ اور بھائی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام صرف نبی اللہ کی اطاعت ہے، نبی اللہ کی پیروی ہے؟ نہیں بابا نہیں، بلکہ اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی ہے، اس کے لائے ہوئے پروگرام کی پیروی ہے، خدا وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے قانون کی پیروی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی ہے، زبور اور انجیل کی پیروی ہے، بلکہ ویت اور زاندادس کے لائے ہوئے مشرک قانون کی پیروی ہے. یہ متفقن اور متحدن پیروی ہے، یہ قول اور اقرار پیروی ہرگز نہیں. اسلام کسی دو فرقوں کے درمیان کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے اس کو دور کرنے کا نام ہے؟ نہیں بابا نہیں، بلکہ اسلام تو یہود کے موسیٰ کو مان کر اس کو بھی اپنی آغوش میں لینا ہے، نصارہ کے عیسیٰ کو مان کر اس کو بھی اپنی چھاؤں میں، اپنی جماعت میں اس کو بھی شامل کرنا ہے، امریکہ کے ہندو احمد کو مان کر اس کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا ہے.
ہندو کے بکر ہو کر اس کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا ہے، افریقہ کے درندوں کو بھی ان کے مذہب کو بھی مان کر اس کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا ہے، بلکہ بیر مکی اور مکین بر کو مان کر اس کو بھی اپنی جماعت میں شامل کر کے اس جماعت کو، اس پروگرام کو اتنا مضبوط اور اتنا تنومند، اتنا صحت مند، اتنا جانبان، اتنا جنگی، اتنا طاقتور کر دینا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قوت کو بھی، بڑی سے بڑی طاقت کو بھی تمہاری جماعت کے سامنے، تمہارے نظام کے سامنے سر اٹھا کر، آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کا یارہ نہ رہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اتحاد امت ہے، یہی وحدت امت ہے، یہی اسپیسیفک پین اسلامائزیشن ہے، یہی اسلام ہے۔ ہم نے تو اسلام کی صدی اتنی مستور کر دی ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول بھی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کس فرقے کی طرف متوجہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ مسلمان کیوں یہ کہتا ہے میں سنی ہوں، کیوں کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، جب قرآن نفی کر رہا ہے تمام چیزوں کی، تو پھر یہ مسلمان کیوں کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں؟ قرآن اس چیز کی قطعی طور پر رد کر رہا ہے، اور کافرون حقا تو ہم ہیں۔ قرآن کی نفی ہم کر رہے ہیں، اسلام کی نفی ہم کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم دعویٰ مسلمانی کا کر رہے ہیں۔ خدا کی ذات ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔